بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے امریکہ کا پاکستان کے ساتھ معاشی سرگرمیاں بڑھانے کا عندیہ، اسٹریٹجک تعاون بہتر ہونے سے دو طرفہ تجارتی تعلقات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ LOC پر بھارتی فائرنگ، پاک فوج نے بھی دھماکہ خیز اعلان کر دیا۔ چین میں شمسی توانائی سے اڑنے والے بغیر پائلٹ طیارے کا کامیاب تجربہ۔ امریکی پابندیوں کے باعث ایرانی تیل کے ذخائر میں بڑی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ شمالی کوریا نے اپنی مضبوط دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہفتے کے دوران دوسرے میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی، لیبیا نے ترکی کا ڈرون طیارہ مار گرایا۔ ریکارڈنگ کے بعد پاکستان کو ایک اور منصوبے پر بھاری جرمانے کا خدشہ، ایران کی پاکستان کو گیس پائپ لائن منصوبے کی عدم تکمیل پر عالمی عدالت سے رجوع کرنے کی دھمکی۔ اسرائیل کا امریکی تعاون سے تیار کردہ اینٹی میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ بھارت اور چین کے مابین جھڑپوں کا آغاز ہو گیا، چین نے بھارت کا بھاری نقصان کر دیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ہیڈ لائنز۔ اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ اب بھارت کشمیر کا مسئلہ دبانے کے لیے دوبارہ بارڈر پر حالات خراب کرنا چاہتا ہے؟ جی ہاں، جی نہیں؟ تو ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی اسکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاکستانی فوج زندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ معاشی سرگرمیاں بڑھانے کا عندیہ۔ وائٹ ہاؤس کی جاری کردہ فیکٹ شیٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان میں اسٹریٹجک تعلقات بہتر ہونے سے دو طرفہ تجارتی تعلقات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق امن و استحکام کے لیے کام، معاشی خوشحالی قائم کرنا کے نام سے جاری فیکٹ شیٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان مضبوط معاشی شراکت دار ہیں، جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سرکاری دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ نے گزشتہ سال 6.6 ارب ڈالر کے اشیاء کی تجارت کی، جو باہمی تجارت کا نیا ریکارڈ ہے۔ دستاویزات میں پاکستان اور افغانستان امن مرحلے میں کردار کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ LOC پر بھارتی فائرنگ مقبوضہ کشمیر میں ناکامی کی عکاس ہے۔ LOC پر بھارتی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی معصوم شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے، شہریوں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیز فائر کی خلاف ورزی بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں ناکامی کا ثبوت ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے بھارت کو جنگی جنون سے باز آنے کا کہہ دیا ہے۔ چین کی کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ شمسی توانائی سے اڑنے والا ڈرون طیارہ 8000 میٹر بلندی پر 12 گھنٹے تک رات میں پرواز کر سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سورج کی روشنی سے اڑنے والے بغیر پائلٹ کے ایک اور طیارہ موزی 2 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ شمسی توانائی سے اڑنے والے طیارے کو قدرتی آفات، مواصلاتی اور جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کا کہنا تھا کہ چین کے ہوائی جہاز بنانے والے کمپنی نے بغیر پائلٹ طیارے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ مذکورہ طیارہ 8000 میٹر تک بلندی پر 12 گھنٹے تک رات میں پرواز کر سکتا ہے، جس کے لیے اسے صرف 8 گھنٹے تک چارج کرنا ہوتا ہے۔ کمپنی کے MD کا کہنا تھا کہ شمسی توانائی سے اڑنے والے طیارے کو
قدرتی آفات، مواصلاتی اور جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی تیل کی درآمد پر پابندی کے باعث عالمی منڈیوں میں 4 لاکھ بیرل تیل یومیہ کم ہونے لگا، جبکہ ایران میں کروڑوں بیرل تیل جمع ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کی طرف سے ایرانی تیل کی درآمد پر پابندی کے بعد ایران میں تیل کے ذخائر کی بڑی مقدار جمع ہو گئی ہے، مگر اس کی خریداری کے لیے کوئی گاہک میسر نہیں ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جولائی کے مہینے میں 10 سے 11 کروڑ بیرل تیل جمع ہوا، مگر اس کا کوئی خریدار نہیں ملا۔ یہ اعداد و شمار دنیا بھر میں تیل بردار جہازوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے والی ایک کمپنی کپلر کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی جہازوں پر 56 ملین بیرل تیل خلیج عرب میں ذخیرہ ہو چکا ہے۔ ایران میں جمع ہونے والے تیل کے ذخائر کے بارے میں ملنے والی معلومات کے مطابق ایرانی تیل کو نہ صرف اندرون ملک ذخیرہ کیا جا رہا ہے بلکہ بیرون ملک بھی ایرانی تیل جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا نے اپنی مضبوط دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہفتے کے دوران دوسرے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق شمالی کوریا کی جانب سے ایک اور شارٹ رینج بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، جسے شمالی کوریا ملٹری دفاعی سسٹم میں شامل کیا جائے گا۔ جنوبی کوریا کی فوج کے مطابق شمالی کوریا نے ایک ہفتے کے دوران دوسرا میزائل لانچ کیا ہے۔ واضح رہے کہ شمالی کوریائی حکومت نے اس سے قبل میزائل تجربے کے بعد مزید میزائل تجربات کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ کوریائی حکومت کا پے در پے میزائل تجربات کرنے کا مقصد امریکہ کو اپنی طاقت کا احساس دلانا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کی جانب سے مذکورہ میزائل کا تجربہ سول حکومت کے لیے واشنگٹن کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کی منصوبہ بندی پر سنجیدہ انتباہ قرار دیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لیبیا کی فضائیہ نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر ترکی کا جاسوس طیارہ مار گرایا۔ تفصیلات کے مطابق لیبیا میں قومی فوج نے ایک اعلان میں بتایا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے دارالحکومت طرابلس کے نواحی علاقے العزیزیہ میں ترکی کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق لیبیا کی فوج کے جنرل کمان کے زیر انتظام میڈیا سینٹر نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ جاسوسی اور تصویر کشی کے لیے مخصوص یہ ڈرون طیارہ اس وقت گرایا گیا جب یہ طرابلس کے جنوب میں واقع علاقے العزیزیہ کی جانب جا رہا تھا۔ دارالحکومت طرابلس کو مسلح ملیشیاؤں اور دہشت گرد تنظیموں سے آزاد کروانے کے لیے فوجی آپریشن کا آغاز رواں سال 4 اپریل کو ہوا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک لیبیا کی فوج ترکی کے 10 کے قریب ڈرون طیارے مار گرانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ یہ طیارے وفاق کے حکومت کی فورسز کی پیش قدمی کے واسطے کوریج فراہم کرنے کے واسطے استعمال ہوتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ریکویڈک کے بعد پاکستان کو ایک اور منصوبے پر بھاری جرمانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر ایک بار پھر بھاری جرمانے کا خطرہ ستانے لگا۔ ایران پاکستان کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبے کی عدم تکمیل پر برہم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق ایران نے پاکستان کو عالمی عدالت سے رجوع کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اس منصوبے پر امریکی پابندیاں اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ایران کے خط پر پاکستان کی حکومت نے فرانسیسی لا فرم کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے امریکی تعاون سے تیار کردہ اینٹی میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کرتے ہوئے اسے ایران کے خلاف بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرو 3 میزائل اینٹی میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ امریکی ریاست الاسکا میں کیا گیا، جبکہ کامیابی کا اعلان اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے یروشلم میں کیا۔ مذکورہ میزائل کو اسرائیل نے امریکی کمپنی بوئنگ کے تعاون سے تیار کیا ہے۔
जो अपनी जानिब आने वाले दुश्मन के मिसाइल को रोक सकता है। इस मिसाइल सिस्टम का पहला तजर्बा 2015 में किया गया था। ये मिसाइल 2017 से इसराइल में तैनात हैं, जिनका तजर्बा अमेरिका में किया गया। वाज़ेह रहे कि ये इसराइली मिसाइल का इसराइली हदूद से बाहर हथियारों का पहला तजर्बा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने 3 खुफिया तजर्बात का तज़किरा करते हुए कहा कि कारकर्दगी बेहतर थी। हर मिसाइल ने हदाफ को निशाना बनाया। हर मिसाइल ने ठीक हदाफ को निशाना बनाया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। चीन ने भारतीय शहर सिक्किम में रॉकेट हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चीन ने सिक्किम में किए गए रॉकेट हमले में भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। चीन के रॉकेट हमले में भारतीय फौजियों की बड़ी तादाद में हलाकतों की इतलात सामने आई हैं। हमले में भारत का बारूदी मवाद और दीगर असला का साजो सामान भी तबाह हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के रॉकेट हमले के बाद भारत और चीन के माबैन झड़पों का आगाज हो गया है। यहाँ ये बात वाज़िया रहे कि चीन की जानिब से बार बार इंतबाह के बावजूद भारत ने मज़कूरा इलाके से अपनी फोर्सेज नहीं हटाई, जिस पर चीन ने भारतीय फौज के चेक पोस्ट पर बड़ा हमला कर दिया। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।